السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تم آپ غصے میں بھی بلال تمیز کے دائرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ دوسری طرف زمر کی آنکھیں ایک دم ہی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نیکی اس کے ہی گلے پڑ گئی تھی۔ تو تم یہاں پر میرے پیسے ادا کرنے کے لیے آئی ہو؟ بہت خوب، ورنہ مجھے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے تمہارے گھر تک آنا پڑتا۔ بازو باندھے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نقاب میں موجود بڑی بڑی آنکھوں والی وہ چھوٹی سی لڑکی بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی۔ اس کی ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بلال نے بے ساختہ نفرت سے اپنا چہرہ پھیرا۔ عورتیں تو اسے ویسے بھی زہر لگتی تھیں، اور ڈرامے باز عورتیں، ان سے بلال کو عجیب سی خوف محسوس ہوتی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں۔ وہ پیچھے سرکنے ہی لگی تھی کہ بلال بھی 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا، اور اگلے ہی لمحے وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ زمر کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے یہاں پر آنے کی؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا۔ یہ سب کچھ ان آنٹی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ کاش میں ان آنٹی کی مدد نہ کرتی۔ اس نے پھر سے اپنے آپ کو گالیوں سے نوازا۔ دوسری طرف محترم کمرے کا دروازہ بند کر چکے تھے، اور اب وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ہلکا سا زمر کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، اور جہاں تک آپ کے پیسوں کا سوال ہے تو وہ میں آپ کو ادا کر دوں گی۔ اس نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا، مجھے بتائیں کہ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ یقیناً آپ کا چوری کرنے کا ارادہ ہوگا۔ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو شکل سے چور لگتی ہوں؟ شکل تو میں نے آپ کی دیکھی نہیں ہے، لیکن حرکتوں سے آپ صاف طور پر چورنی ہی معلوم ہو رہی ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ زمر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ اتنی اچھی اس نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے پورے 3000 کا عبایا لیا تھا، وہ بھی ان 4 سالوں میں۔ سب نے ہی اس کی بہت تعریف کی تھی، اور یہ شخص اسے چورنی سے تشبیہ دے رہا تھا۔ یا پھر تم مخالف کمپنی کی جاسوسا ہو؟ اب وہ اس پر ایک اور الزام لگا رہا تھا۔ کچھ آنسو زمر کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آ کر گرے، مگر بلال کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر آنسوؤں کا گولا جو کہ اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا، وہ اس کی وجہ سے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ بلال نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جمائے اور اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے بلال کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتی وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی کہ بلال نے پھر سے اس کی بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ جب تک تم میرے سوالات کا جواب نہیں دو گی، تب تک تمہیں یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے بتاؤ، کون ہو تم؟ اور تمہیں یہاں پر کس نے بھیجا ہے؟ اگر تو تم خود ہی مجھے بتا دیتی ہو تو میں تمہیں بخش دوں گا، لیکن اگر تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس کا نام سن کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا بیمار ماں کا چہرہ گھومنے لگا۔ خاندان تو پہلے ہی اس کے گھر سے باہر نکل کر جاب کرنے کے خلاف تھا، اور اگر اب اسے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں چورنی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی کی جاسوسا ہوں۔ میں نے ابھی حال میں ہی گریجویٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ انتہائی معصومیت سے اس نے اپنی ساری ڈیٹیل بتا دی۔ کہاں رہتی ہے؟ جذبات میں آ کر اس نے ایک ایک چیز بتا دی تھی۔
زمر بیٹا، جانی پہچانی آوازیں سن کر اس نے جلدی سے گردن پھیری۔ آواز دروازے کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ آنٹی، وہ اونچی آواز میں چلائی، مگر وہ پھر سے اس کے لبوں پر مضبوطی سے ہاتھ سے جما کر اس کی آواز بند کر چکا تھا۔ خاموش ہو جاؤ۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اب اس کے پاس بچنے کا اور یہاں سے فرار ہونے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ 2 منٹ یہاں پر خاموشی سے کھڑی رہو۔ یہ بات تو بلال کو بھی پتا تھی کہ اگر باہر کھڑی عورت نے ان دونوں کو ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ فی الحال ایک نیا سر درد نہیں لے سکتا تھا۔ بلال کی بات سن کر وہ پھر سے خاموشی سے کھڑی ہو گئی، لیکن جہاں جہاں پر اسے بلال کا لمس محسوس ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں۔ بے بسی کے مارے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوا، وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کشمالہ بیگم نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ پھر ان کی نظر اپنے پوتے پر پڑی جو اس لڑکی کی پشت پر ہی کھڑا تھا۔ انہیں ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی پنگا کر دیتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی زمر کے پاس گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جیسے ہی انہوں نے زمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے سوال کیا، وہ ان کے گلے لگ کر زور و شور سے ڈرنے لگی۔ انہوں نے مجھے ڈرایا ہے، انہوں نے مجھے ہراساں کیا ہے، یہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ نان سٹاپ اس کی شکایتیں لگانے لگی۔ جس انداز سے کشمالہ بیگم بلال کو گھور رہی تھی، وہ اس لڑکی کو دیکھ کر دانت کھچکھچانے لگا۔ دادی جان، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے لگا تھا کہ یہ واقعی میں ایک چورنی، یہ میری مہمان ہے۔ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ وہ اس سے سخت خائف نظر آ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ گردن موڑ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس لڑکی کے سامنے وہ اپنی دادی جان کے ہاتھوں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں گی؟ اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی، لیکن دادی جان نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ زمر ان کے سینے سے لگی چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ دراصل ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی جب وہ اپنے دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مال گیا تو وہ باہر کار کے قریب ہی رک گیا تھا۔ پھر آفس کی جانب سے کال آئی تو وہ کال پر مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف زمر بیگم نے کافی دنوں کے بعد اپنے گھر کے لیے شاپنگ کی تھی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس نے ایک چھری یوں ہی بغیر کسی کور کے اپنے بیگ میں ڈالی ہوئی تھی، جس کو وہ ہوا میں ہلاتی ہلاتی گنگناتی ہوئی اپنی ہی دھن میں چلتی جا رہی تھی۔ سائڈ پر ہی محترم کی گاڑی پارک تھی۔ اچانک ہی زمر کا بیگ گاڑی کے ساتھ جا کر لگا اور وہاں پر خراش پڑ گئی۔ اس گاڑی کو بلال اپنی بیٹی کہتا تھا۔ وہ بہت ہی پرانی گاڑی تھی جو اسے بہت عزیز تھی۔ اسی وقت وہ بھی کال سے فری ہو کر واپس آ گیا تھا۔ گاڑی پر خراش دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زمر کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اس کے پاس تو رکشے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اب وہ پیدل ہی گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اب ایک نئی آفت اس کے سر پر آ گئی۔ اس نے مکمل طور پر انجان ہونے کی ایکٹنگ کی اور پیچھے دیکھے بغیر ہی تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ گیا اور دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کیا کہ دوبارہ اگر کبھی اس کی اس لڑکی سے ملاقات ہوگی تو سوٹ سمیت بدلہ لے گا۔ اور پھر آج ہی جب وہ گھر واپس آیا تو وہ پہلے سے ہی اس کے کمرے میں تانکا جھانکی کر رہی تھی۔ جیسے ہی زمر پلٹی تب اس کا سر کسی فولادی چیز کے ساتھ جا ٹکرایا۔ ہائے اللہ، یہ یہاں پر گلدان تو نہیں تھا۔ اپنے آپ کو گلدان سے تشبیہ دیتا ہوا سن کر وہ پھر سے بل کھا کر رہ گیا۔
وہ اس کے کالے لمبے برقعے کو دیکھ کر دور سے پہچان گیا تھا کہ یہ وہی محترمہ ہے، اور آج کل ویسے بھی ایک گینگ کافی مشہور تھا جس کی عورتیں اور مرد دونوں ہی برقع پہن کر واردات کرتے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے یا پھر اس کی کمپنی کی جاسوسا ہے، لیکن بعد میں اسے پتا چلا کہ اس لڑکی نے دادی جان کی مدد کی تھی۔ دراصل دادی کو اکیلے ہی گھومنے پھرنے کی عادت تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ وہ ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی اور کبھی شام کی واک پر بھی اکیلی نکل جاتی۔ وہ اپنی دادی کی ان عادتوں سے بہت زیادہ پریشان تھا، اور اگر وہ انہیں کچھ سمجھاتا تو وہ غصہ کر جاتی کہ میں تم سے بڑی ہوں، تم مجھ سے بڑے نہیں ہو، اسی لیے میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ بس خاموش ہو جاتا، دادی سے کیا بدتمیزی کرتا۔ ایک دن کشمالہ بیگم چھوٹی سی مارکیٹ میں کھڑی سبزیاں خرید رہی تھی۔ بلا شبہ ان کا پوتا بزنس ٹائکون تھا اور بہت بڑا سیاست دان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوٹے بازاروں میں جانے میں آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہاں پر اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ زمر جو کہ اسی طور بازار میں موجود تھی، اس نے کشمالہ بیگم کی مدد کی اور انہیں ہاسپٹل لے کر گئی۔ آج کشمالہ بیگم کی گاڑی گزر رہی تھی تو ان کی نظر اچانک ہی زمر پر پڑی، جو تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بھاگنے والے انداز میں چل رہی تھی۔ تب انہوں نے زمر کو روکا اور اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ انہوں نے زمر کو بتایا تھا کہ میرا ایک پوتا ہے، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، میں اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں جاب دلوا دے اور تمہاری سیلری بھی بہت اچھی ہوگی۔ اس طرح سے تم نے جو مجھ پر احسان کیا، میں اس کا بدلہ چکانے میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاؤں گی۔ زمر کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ وہ عورت بہت ہی اچھی اور شفیق تھی۔ زمر کو لگ رہا تھا کہ ان کا پوتا بھی انہی کی طرح نیک اور معصوم ہوگا، لیکن جب وہ بلال سے ملی تو اس کو اپنے سر کے ارد گرد تارے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ معصوم جیسے لفظ کے ساتھ بلال کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور ابھی بلال نے دادی جان کے کہنے پر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس کا انداز لٹھ مار تھا، لیکن زمر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ زمر نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنی پرانی سیکرٹری کو نکال دیا ہے، تو اسی کو ہی سیکرٹری کے طور پر نوکری دے دو۔ دادی جان، آپ نے اس کا حلیہ دیکھا ہے، اور جس طرح کے اس کے دقیانوسی قسم کے خیالات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری سیکرٹری کے طور پر زیادہ عرصے تک چل پائے گی۔ دادی نے اسے گھوری دی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میں اپنے بزنس کے معاملات میں اگر اس دن یہ میری مدد نہ کرتی تو میں وہیں مر کھپ جاتی۔ دادی نے اپنے الفاظ پر زور دیا، اور اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، مجھے بتا دو، میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے اپنا کارڈ زمر کے حوالے کیا تھا۔ میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ انتہائی معصومیت سے استفسار کیا۔ کیا بزنس کارڈ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ وہ پھر سے دانت پیستے ہوئے گویا ہوا۔ بلال، کشمالہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ بے اختیار گہرا سانس دے کر رہ گیا۔ رات کو 9 بجے مجھے اس نمبر پر کال کرنا، میں تمہیں ساری ڈیٹیلز دے دوں گا۔ ابھی کیا تمہارے پاس تمہاری سی وی ہے؟ میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی، وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا۔ وہ پھر سے اسے اسی کی حرکت یاد دلانے لگا تو وہ کسیانی سی ہنسی ہنس کر پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گئی، اور پھر اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی اس نے محترم کے سامنے رکھ دی، جو ابھی تک اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی دادی کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ ایک تو اس کے دشمن بھی ڈھیر سارے تھے کہ وہ یوں آسانی سے کسی پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بعد میں اس نے محترمہ کی ساری ڈیٹیلز پتہ کروائیں تو اس کے لیے غلط فہمی دور ہو گئی۔
وہ واقعی ایک مجبور اور بے بس لڑکی تھی۔ چھوٹے سے سفید پوش علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بابا بہت زیادہ بیمار رہتے تھے، انہیں دمے کا مسئلہ تھا۔ اپنی جاب چھوڑے انہیں عرصہ ہو گیا تھا، اور امی بھی ایک نیک اور سادہ سی عورت تھی جو اپنے خاندان والوں سے بالکل کٹی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے شفیق صاحب سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اس انسان کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا تھا، تھوڑی سی انسانیت بھی دے دیتے تاکہ اس کو دوسروں کا تھوڑا سا تو خیال ہو جاتا۔ اب کیا میں آدھی رات کے وقت اکیلی جاؤں گی؟ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے گھر کی حدود سے باہر نکل آئی تھی اور اب پٹر پٹر بولے جا رہی تھی۔ یہ اس کی سب سے گندی عادت تھی، وہ سوچے سمجھے بغیر ہی شروع ہو جاتی۔ حالانکہ کشمالہ بیگم نے زمر کو پیچھے سے آواز دی تھی، مگر وہ بلال کی نظروں سے فرار چاہتی تھی، اسی لیے وہ تیزی سے اپنی ہی دھن میں حویلی سے باہر نکل آئی۔ بلال اسے بلانے کے لیے اس کے پیچھے گیا تھا۔ دادی جان کی وجہ سے اسے کیا کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو وہ اس لڑکی کے ساتھ احسان کر رہا تھا، اور دوسرا وہ لڑکی مسلسل اس کی شان میں گستاخی کیے جا رہی تھی۔ محترمہ، اگر آپ 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں گی تو مجھے اپنی بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں یوں پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ خوف سے اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ پھر سے اس کے انتہائی نزدیک کھڑا تھا۔ زمر کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ آپ دور رہ کر بات نہیں کر سکتے کیا؟ ایک تو آپ کو قریب آنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ او ہیلو محترمہ، اگر آپ کے دماغ میں کسی بھی قسم کا خناس بھرا ہوا ہے تو اس کو کھرچ کر نکال دے، کیونکہ مجھے آپ جیسی لڑکیوں کے ساتھ نزدیکیاں بنانے کا بالکل بھی کوئی خاص شوق نہیں۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لے، میں اپنی دادی جان کی وجہ سے کو کام پر رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے ایمانداری سے کام کیا تو ہی آپ کنٹینیو کر پائیں گی، لیکن اگر آپ نے لاپرواہی دکھائی تو میں آپ کو کام سے نکالنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، اور جاب ملنے کے فوراً بعد آپ میری دادی جان سے بھی کٹ جائیں گی۔ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا ہوا وہ خونخوار لہجے میں کہتا اس کے خون کو جلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی دادی کا بھی نمبر غلط لکھوایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمر اس کی دادی کے ساتھ رابطے میں رہے۔ اس نے اپنی دادی کی آنکھوں میں زمر کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اور آنے والے حالات اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ اسی لیے محترم بلال صاحب کو بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے وہ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا، جبکہ وہ خاموشی سے گاڑی کی وجہ سے اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتی رہی۔ اگلے دن وہ آفس میں گئی تھی۔ اس کا آفس بہت بڑا اور شاندار تھا، کیسے نہ ہوتا، ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون جو تھا۔ اور پھر زمر نے کچھ ہی دنوں میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس سے قابل لڑکی پورے آفس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اس کی قابلیت سے متاثر ہو گیا تھا۔ وہ بہت ایماندار تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور اگر کبھی کام جلدی مکمل کر دیتی تو فوراً ہی رپورٹ دینے کے لیے آ جاتی، جبکہ باقی امپلائیز ایسا اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باس کوئی اور کام ان کے سر پر ڈال دیں۔ اس نے بلال کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل رکھی ہوئی تھی، اس کے تمام شیڈول وہ پراپر طریقے سے سیٹ کر دیتی۔ اس کی زندگی میں زمر کے آنے کے بعد اس کے کافی مسئلے حل ہو گئے تھے، اور اب ٹائم بھی بہت زیادہ بچنے لگا تھا۔ کسی نہ کسی حد تک وہ اس لڑکی کا عادی بھی ہونے لگا تھا۔ زمر اب آفس میں آ کر کافی زیادہ پروفیشنل ہو چکی تھی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ بلال اب پہلے کی طرح اس کی ذات میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا۔ ایک دن بلال نے اسے صبح سویرے ہی اپنے آفس میں بلایا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی ہوئی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔
آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے میں نے کہ کانفیڈنٹ ہو کر چلا کریں۔ آپ یوں چلتی ہیں جیسے آس پاس آدم خور کھڑے ہوں اور آپ ان لوگوں سے واحد انسان ہوں۔ وہ اس کی حرکتوں پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ گرا لیے اور اب اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زمر بے اختیار قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بلال نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ زمر کو اسی سے ہی سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ جائیں مس زمر، دروازے کو لاک لگا کر آئیں۔ زمر نے اس کے چہرے کی طرف یوں نگاہیں اٹھا کر دیکھا جیسے اسے اپنے باس کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ وہ اس کے اس انداز اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے محظوظ ہوا۔ سوری سر، میں لاکر روم کے ڈور کی بات کر رہا ہوں، جائیں اور اس کو لاک لگا کر آئیں۔ یہ سن کر زمر کی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی گئی لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی اس نے زمر کو تھام لیا۔ زمر نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور ان کی آواز کمرے میں بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ زمر مکمل طور پر اس کے سہارے پر تھی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ زمر نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ بکھلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ بلال نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے فوراً سے سیدھا کر دیا۔ آئی ایم سوری، اس نے سنجیدگی سے کہا اور جا کر لاکر کا دروازہ خود ہی بند کر دیا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، یا پھر ایسا کریں آج آپ گھر چلی جائیں، کل میں آپ سے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کر لوں گا۔ زمر کو تو جیسے اسی کی جلدی تھی۔ وہ پلٹی لیکن دروازے سے نکلنے کے بجائے اس نے اپنا سر پھر سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تعصب سے اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو میرے جیسا معصوم اور نیک انسان ملا ہے، ورنہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی تو نہ جانے اس کے آگے وہ سوچ ہی نہ سکا۔ اس کا خون یکدم ہی کھولنے لگا تھا۔ زمر اگلے دن آفس میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بابا کی طبیعت خراب تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کبھی اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو جاتا اور کبھی اپنے آفس کے اندر ہی ٹہلنے لگتا۔ زمر نے رات کے وقت ہی اس کو پورا شیڈیول بھیج دیا تھا اور اسے ساری میٹنگ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد میسج پر یا پھر کال کر کے میٹنگ کے بارے میں انفارم کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بلال کی بے قرار دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اسے زمر کی حد سے زیادہ عادت ہو گئی تھی۔ میسج پر جو بتا رہی ہے اس سے اچھا ہے کہ یہیں پر ہی چلی آئے۔ اس نے خوف سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے سوچا، آئندہ میں اس کو 1 گھنٹے کی بھی لیو نہیں دوں گا۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو چھٹی دی جائے۔ اسے پتا بھی تھا کہ آفس میں ڈھیر سارے کام ہوں گے، لیکن پھر بھی گھر پر ہی بیٹھ گئی ہے۔ آج اسے ہر چیز ہی چڑھا رہی۔ وہ سب سے اکتایا ہوا گھوم رہا تھا۔ اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، مگر اس نے اپنے دوست سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ جبکہ زمر جب یہاں پر موجود ہوتی تھی تو وہ جان بوجھ کر اپنے دوست کو بلاتا تھا اور پھر اس کے سامنے اپنے ماضی کے اور پرانے قصے چھیڑتا، اور پھر زمر کی آنکھوں کو دیکھ کر تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کس حد تک اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ لیکن وہاں پر تو صدا کی لاپرواہی ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمر کو بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں وہ بابا کی رپورٹس لے کر جیسے ہی باہر نکلی، اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں، کیونکہ سامنے ہی اس کا باس کھڑا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ کیجول جینز شرٹ میں ملبوس تھا، لیکن بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زمر کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں
اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن جلد ہی اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا اور اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ شخص اس کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اتنی اوقات ہے۔ سر آپ یہاں پر؟ وہ اس کے قریب جا کر جانی پہچانی نسوانی آواز سن کر اس نے فوراً سے گردن اٹھائی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں ہی کھڑی تھی۔ آپ یہاں پر؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں پر اس کے بابا کی تیمارداری کرے گا۔ وہ بھی کچھ یہی سوچ کر ہی اپنے باس کے پاس گئی تھی، لیکن خود بھی مایوس ہو گئی۔ جی میرے بابا یہاں پر ایڈمٹ ہیں، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، میں یہاں پر اپنے ایک دوست کو دیکھنے آیا تھا، اس کی بھی طبیعت خراب ہے۔ وہ کون سے وارڈ میں ہے؟ زبیر نے پوچھا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ وہ مجھے کوئی خاص آئیڈیا نہیں، میں ابھی اسی کو ہی کال کر کے پوچھا، وہ مجھے کال بیک کرتا ہے تو میں پھر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ سر اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ دراصل میں کافی ٹائم سے اس ہاسپٹل میں آتی رہتی ہوں اور یہاں کے ڈاکٹر سے وہ ہچکچاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ حیران بھی ہو رہی تھی کہ آخر اس کا کون سا دوست تھا جو اس معمولی سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ بلال نے اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی اور پھر کندھے اچکاتی ہوئی دوبارہ سے اپنے بابا کے وارڈ میں آ گئی۔ بلال نہ چاہتے ہوئے اسے اگلے 2 دن کے لیے بھی چھٹی دے دی تھی، اور پھر جب اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک ہوئی اس نے دوبارہ سے آفس جوائن کر لیا۔ ایک شام گھر جانے سے پہلے بلال نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ آپ کل میرے ساتھ مری جا رہی ہیں ایک میٹنگ کے سلسلے میں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات کو وہیں پر رکنا پڑے، ہمارا ہوٹل میں سٹے ہوگا۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ سر مجھے گھر کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں وہاں پر میٹنگ میں اپنی سیکرٹری کے بغیر ہی چلا جاؤں؟ مجھے بتائیں کہ آخر ایسی کون سی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں بہت سی سیکرٹری کے بغیر جاتے ہیں؟ آپ کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو میں نے پھر آپ کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو اتنی موٹی تنخواہ میں کس خوشی میں دے رہا ہوں؟ دیکھیں مس زبیر، آپ کی یہ ساری فضول کی حرکتیں صرف اس وجہ سے برداشت کرتا ہوں کیونکہ آپ قابل اور ایماندار ہیں۔ جو احسان آپ نے میری دادی جان پر کیا تھا وہ میں آپ کو نوکری دے کر، یہ بات کسی خنجر کی طرح زمر کے دل پر لگی، لیکن اس نے کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اور اب اپنی آنکھوں کے کٹورے کو خالی کریں، گھر میں جا کر اپنے پیرنٹ سے پرمیشن لیں، اور اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایک شریف لڑکی ہوں، تو میں کیا کوئی بدماش ہوں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں مس، کیا پولیس نے میرے اوپر وانٹڈ کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، یا میرے اوپر لڑکیوں کو اغوا کرنے کا کیس ہے، یا پھر میں کوئی اسمگلر ہوں؟ وہ اپنے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ میں اب آپ کی مزید کوئی بھی فضول بات نہیں سنوں گا، یہ آپ کی جاب کا حصہ ہے اور آپ کو ہر حال میں اسے فالو کرنا ہوگا۔ سر مگر کچھ نہیں، کل شام 4 بجے ہم لوگ آفس سے روانہ ہوں گے۔ مائنڈ اٹ، وہ اپنا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ زمر جانتی تھی کہ اس کے پیرنٹس پرانے خیالات کے مالک ہیں، اسی وجہ سے اسے پرمیشن نہیں ملے گی۔ اس نے اپنی دوست کے گھر کا بہانہ کیا، وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اس نے اپنی امی جان سے اس کے گھر پر رکنے کی پرمیشن لی تھی، اور یوں 4 بجے پوری تیاری کے ساتھ وہ آفس میں کھڑی تھی۔ بلال اسے پہلے شاپنگ کروانے لے گیا، وہاں پر اس نے اسے ماڈرن قسم کے عبایا خرید کر دیے۔ سر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ میں آپ کی سیلری سے نہیں کاٹ رہا ہوں، اور نہ ہی میں آپ سے واپس لوں گا، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لیجئے، میں اجنبیوں سے تحفے نہیں لیتی۔ اس نے منمناتے ہوئے کہا، یہ میں نہیں بلکہ میری دادی جان آپ کو دے رہی ہیں، مگر تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے مس، اگر آپ اپنا یہ ریڈیو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں گی
تو این نوازش ہوگی۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے، اس کی جیسی ہی کسی بدتمیز لڑکی سے شادی ہو تب مزہ آئے، جب اس کی بیوی اس کو اسی طرح سے ہی جواب دیا کرے گی۔ میری شادی کی فکر کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنی شادی کی فکر کریں اور سوچیں کہ کون سا بد نصیب شخص ہوگا جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے لحاظ سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ دونوں بازو لپیٹ کر اسی سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی تھی۔ اس میں پرانی زمر کی روح آ گئی تھی۔ ایک تو زمر کو یہ بھی غصہ تھا کہ وہ اس سے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور اب صرف یہی نہیں بلکہ وہ اسے باتیں بھی سنا رہا تھا جو کہ زمر کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میرے کہنے کا وہی مطلب۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا، گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہم کیا یہاں پر پھنس گئے ہیں؟ یہاں پر تو بہت اندھیرا ہے۔ مس ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے زمر کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے تھے، اندھیرا پھیل گیا تھا اور ان کی گاڑی ایک ویران راستے پر جا کر خراب ہوئی تھی۔ قریبی جنگل بھی تھا۔ گاڑی میں ہی بیٹھے، جب تک میں نہ کہوں گاڑی سے باہر نہیں نکلیے گا، رائٹ؟ وہ اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو زمر نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اچانک ہی اس کو ایک جانور کے گررانے کی آواز سنائی دی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ زور سے اس کے سینے سے لگی۔ اس نے پھر سے بلال کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بلال کی شرٹ میں جذب ہو گئے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل سٹل ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی لڑکی اس کے اتنا قریب نہیں آئی تھی، اور یہ لڑکی تو ویسے بھی ہر وقت اس کے صبر کا امتحان لیتی رہتی تھی۔ مس ریلیکس ہو جائیں۔ بلال نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹنے چاہے تو زمر ہوش کی دنیا میں آتی ہوئی پھر سے اس سے دور ہوئی تھی۔ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیا کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، وہ تنگ ہوتے ہوئے بولا۔ اب آپ یہیں پر بیٹھیں گی، میں تھوڑا سا آگے جا کر دیکھ کر آتا ہوں اگر یہاں پر آبادی ہوئی۔ نہیں، آپ یہاں سے نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتی ہوئی بولی۔ مس، میں آپ کو یوں اس ویران جگہ پر اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، تو پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ گاڑی آپ کے لیے محفوظ رہے گی، اور اگر کسی نے یہ گاڑی چوری کر لی تو چابی میرے پاس ہے اور اس کے شیشے بھی بلٹ پروف ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بلال نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دور جا کر وہ پھر سے اپنا پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ تنگ ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ میرا پاؤں، یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے پاؤں کو؟ وہ زمین پر اس کے پاؤں کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ پتھر چبھا ہے اور نشان پڑ گیا ہے۔ میرا پاؤں بالکل صاف ہوتا تھا، لیکن اب اس پر نشان، یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ تو کیا آپ ایک نشان کی وجہ سے رو رہی ہیں؟ اٹھیں، جلدی کریں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ کو کیا اس سے فرق نہیں پڑتا؟ آپ کے پاؤں ابھی بھی بہت خوبصورت ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے یکدم ہی چپ ہوا۔ زمر بھی ہوش کی دنیا میں واپس آئی کہ یہ وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ لوگ مزید تھوڑے سے آگے بڑھے۔ ویسے ہم وہاں پر رک کر کسی اور گاڑی کے آنے کا انتظار کر سکتے تھے۔ زمر نے اس کو مشورہ دیا تو بلال کا دماغ بھی تیزی سے کام کیا، لیکن وہ کہاں اتنی آسانی سے اپنی نااہلی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس انتظار کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ ہاں، ٹائم ضائع کرنے کے لیے وقت ہی وقت ہے، لیکن انتظار کرنے کے لیے نہیں۔ وہ پھر سے دانت کچکچاتے ہوئے بولی، آپ کی زبان کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے، اس کو لگام دیں، کہیں ایسا نہ ہو میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز چلتی ہوئی روڈ کی سائڈ پر چلنے لگی۔
اچانک ہی پیچھے سے گاڑی آئی۔ اس نے زمر کا دوپٹہ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ اس بار وہ دونوں توازن برقرار نہیں رکھ پائے اور دونوں جھاڑیوں کی طرف گرتے چلے گئے۔ زمر کا دوپٹہ اس کے سر سے الگ ہو چکا تھا۔ اس کی خوبصورت سیاہ بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہی اس وقت مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ بلال اس کی کراہتی ہوئی آواز سن کر ہوش کی دنیا میں آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے جیسے ہی گردن اٹھائی، زمر کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر بالکل جم گیا۔ اس سے پہلے اتنا معصوم اور پاکیزہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے بہت سے کردار کا دیوانہ ہوا تھا اور اب وہ اس کے حسن پر مر مٹا تھا۔ گاڑی والا تھوڑا سا نیک ثابت ہوا۔ وہ بھی ان کو تلاش کرتا ہوا ان کے پیچھے آ گیا۔ زمر نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن توازن پھر سے بگڑا اور وہ زور سے اس کے اوپر جا گری۔ اب کی بار اس نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دوسرا، اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ اس کے باس نے اس کے بال بھی دیکھ لیے تھے۔ اپنے ریشمی بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتی ہوئی وہ اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ اس کا دوپٹہ بھی پھنس چکا تھا اور عبایا کا بھی ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں۔ میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ بھی ادھر ہی رہیں، کوئی نہ کوئی گاڑی آ جائے گی۔ آپ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ وہ ایک نیک بزرگ تھے جن کا نام جمال تھا۔ بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے زمر سے سوال کیا تو وہ ان کی طرف پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بلال نے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ زمر نے اس کو کینہ تو اس نظروں سے دیکھا مگر اب اس کی نظریں بلال کو اپنے دل میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی جمال انکل کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر وہاں سے وہ لوگ مری مطلوبہ ہوٹل میں پہنچے۔ زمر کو چوٹیں لگی تھیں لیکن پہلے وہ چینج کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہوٹل میں جا کر اس نے چینج کیا اور پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل گئی۔ ان کی میٹنگ کا پروگرام بھی بڑھ گیا تھا اور برف باری بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیز بارش بھی تھی۔ واپسی کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور ابھی وہ ہوٹل کے ہی کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب بھی اس کو بلال سے نزدیکی والے منظر یاد آتے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگتی۔ اور اس کی سانسیں الجھ جاتی۔ یا اللہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ سر بلال کی کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ میڈم، آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور کیسا فیل کر رہی ہیں؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ دیجیے گا، میں آپ کو منگوا دوں گا۔ اگلے دن بھی انہیں وہیں پر ہی رکنا پڑا کیونکہ بہت شدید برف باری ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ راستے بند ہو گئے تھے۔ یہ بھی جھوٹی خبر تھی جو بلال نے اسے دی تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر میں کیا بتائے گی۔ اس نے اپنی سہیلی کو کال کی جو اس کی سہیلی نے کہا کہ میں سنبھال لوں گی۔ وہ پہلی بار اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلی اور اتنی دور مری آئی تھی۔ اور شام وہ اس کو باہر لے کر گیا تھا۔ دونوں مال روڈ پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس نے پھر سے اپنے چہرے کو نقاب کی مدد سے چھپا لیا تھا۔ بلال کی آنکھیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی اور وہ خوبصورت نقوش اس کے ذہن میں بار بار تازہ ہو رہے تھے۔ کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر بار وہ اپنے آپ سے یہی سوال کرتا۔ ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ ہم کل صبح یہاں سے نکل جائیں گے کیونکہ آپ کو یہاں پر مزہ نہیں آ رہا۔ میں یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے نہیں، کام کے سلسلے میں آئی تھی۔
جو کہ ہوا ہی نہیں ہے، الٹا مصیبت سر پر پڑ گئی ہے۔ وہ سخت بیزاریت سے گویا ہوئی۔ بلال کو اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں برا لگا تھا، حالانکہ وہ کچھ غلط تو نہیں بول رہی تھی۔ بلال کا اپنا بھی اتنا زیادہ وقت ضائع ہو رہا تھا، لیکن اب اسے اس لڑکی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے عجیب سی خوشی مل رہی تھی۔ جو نفرت اس کے دل میں تھی وہ کب کی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دوست کی کال آ رہی تھی۔ زمر نے جلدی سے موبائل کان سے لگایا۔ اگلی خبر سن کر اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آپ ٹھیک تو ہیں میڈم؟ بابا، میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہوگا، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ بابا کی طبیعت پچھلے دنوں بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ الجھی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ بلال نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے لے کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ راستے میں اس نے حیرت سے بلال کے چہرے کو دیکھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ راستے بند ہیں، کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ بلال نے اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ریش ڈرائیونگ کر کے وہ لوگ اسلام آباد کے ایک گورنمنٹ ہسپتال میں پہنچے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ سامنے ہی اس کی ماں اس کے بابا کے سینے پر سر رکھے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ تیرا باپ تیرا نام لیتے لیتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر اس کا دل مزید ٹوٹنے لگا۔ بلال کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانے انجانے میں اسے احساس جرم ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی فضول کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں اسے اپنے ساتھ نہ روکتا تو شاید یہ کبھی نہ ہوتا۔ وہ اس کے بابا کو اس دنیا سے رخصت ہونے سے تو نہیں روک سکتا تھا، لیکن کم از کم آخری لمحات میں وہ اپنے باپ کے ساتھ تو ہوتی۔ بعد میں اس نے زمر کی مدد کرنے کی، اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن زمر نے صاف انکار کر دیا اور اس نے نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے جہیز کے لیے جو پیسے جوڑے ہوئے تھے اور جو تھوڑا بہت زیور تھا، زمر نے اسے بیچ دیا تھا، اور اپنی تنخواہ میں سے بھی جو اس نے سیونگز کی ہوئی تھی اسے اس نے اپنے باپ کے جنازے کے انتظامات کیے تھے۔ اس کے چچا جان نے اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تھی، الٹا انہوں نے اس کے کیے ہوئے انتظامات میں سے بھی کیڑے نکالے تھے۔ لیکن زمر کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی پتھر کا ہو گیا۔ اس دوران اسے صرف ایک شخص سے نفرت ہوئی تھی، اور وہ تھا بلال۔ اسے لگ رہا تھا کہ بلال ہی اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ بلال نے اپنی دادی جان کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ اچانک ہی بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے پوتے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بلال کو کبھی بھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ اچانک ہی مرجھا گیا تھا۔ اس دن اس نے کشمالہ بیگم کے سامنے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہے۔ آج سے تقریباً 21 سال پہلے اسے عورت ذات سے اس وجہ سے نفرت ہوئی تھی کیونکہ اس کی پھپھو گھر چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے نہ تو اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کیا تھا اور نہ ہی اپنی ماں کی محبت کا مان رکھا تھا۔ لیکن اب اتنا وقت گزرنے کے باوجود جب اسے ایک عورت اپنے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہوئی تو لاپرواہی میں اس نے اس عورت کو بھی کھو دیا۔ وہ دادی جان کے ساتھ زمر کے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھ کر دادی اور پوتے نے بے ساختہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا۔ وہ تو الٹے قدموں ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔
یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ایک سے بڑھ کر ایک قیامت اس کے سر پر ٹوٹ رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی سکینہ بیگم نے جب اپنی ماں کشمالہ بیگم کو دیکھا تو وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائی اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے کشمالہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ میری بچی، میری جان، میرے جگر کا ٹوٹا۔ کشمالہ بیگم ان کے چہرے کو زور و شور سے چوم رہی تھی۔ تو ایک بار بھی لوٹ کر نہیں آئی؟ کیا تجھے ایک بار بھی اپنی ماں کی یاد نہیں آئی؟ تو سوچ بھی نہیں سکتی تیرے بغیر یہ زندگی میں نے کتنی مشکل سے کاٹی ہے۔ ہر وقت میرے ذہن میں تیرا خیال رہتا تھا، نہ جانے تو کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نادانی ہو گئی تھی۔ میں تجھ سے ملنا چاہتی تھی، تجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، تیرے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر میں ڈرتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے دھتکار دے۔ میں تیری نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی تیری آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھ سکتی تھی۔ زمر خاموشی سے سائڈ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور پھر جب اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ کشمالہ بیگم کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی نانی ہے اور بلال اس کے ماموں جان کا بیٹا ہے، تو اس کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ کشمالہ اور سکینہ بیگم کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے سکینہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور پھر بعد میں زمر کو بھی اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کسی کا بھی قصور نہیں، یہ اوپر والے کی طرف سے لکھا ہوا تھا، ہم اس کے ذمہ دار کسی ایک کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ ان کی باتیں سن کر وہ بے ساختہ پہلو بدل کر رہ گئی، جانتی تھی کہ وہ اپنے پوتے کی سائیڈ لے رہی ہے جو کہ اب اس کا بھی کزن تھا۔ کشمالہ بیگم ان دونوں کو زبردستی حویلی لے کر آئی تھی۔ بلال نے صرف پھپھو کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ زمر نے جب اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بے چین ہو گئی۔ اسے بلال پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ انسان آخر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی یہ غلطی کی وجہ سے ہم اس کو ساری عمر یہ دکھ دیتے رہیں۔ صبح جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اس کے سامنے بازو لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزر نہیں لگا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس کے سامنے چلی گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سائڈ پر ہو جاؤ۔ آج اس کا خوبصورت بلال کے سامنے تھا۔ آج اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے بلال بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس معصوم لڑکی کو زیادہ دیر تک دیکھا تو وہ شاید اپنے ہوش پھر سے کھو بیٹھے گا۔ میری ماں سے جو غلطی ہوئی تھی ان پر وہ اپنی ماں سے معافی مانگ چکی ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ برا رویہ رکھنے والے؟ اللہ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی سب کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کے بابا کی طبیعت خراب ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ پھر بھی مجھے اس غلطی کی سزا دیتی رہی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ دن آپ کی وجہ سے میں نے… بات کرتے کرتے اس نے اپنے لب بھینچ لیے، جبکہ زمر نے شرمندگی سے اپنی گردن جھکا دی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گئی تھی، اور شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کا ہی برتاؤ کرتا۔ میری امی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ انہیں کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو پھر مجھے وہ اس وقت چھوڑ کر کیوں گئیں جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ اس کی ماما کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور بابا کام کے سلسلے میں مصروف رہتے تھے۔ وہ زیادہ تر اپنی پھپھو جان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، وہی اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی ضروریات پورا کرتی تھی، اور پھر
جب وہ ایک دم سے چلی گئیں تو اس کی زندگی پھر سے ویران ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ دادی جان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، لیکن پھپھو کا غم کبھی بھی اس کے دل سے نہ نکل پایا۔ وہ آپ سے دور تھی لیکن وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولی تھی، وہ ہمیشہ آپ کا نام لیتی تھی۔ تو پھر تم جب مجھ سے ملی تو تمہیں کیوں نہ پتا چل سکا کہ میں وہی بلال ہوں؟ اس دنیا میں ایک نام کے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کا نام سن کر چونکی ضرور تھی، لیکن میں خوش فہمیاں پالنا پسند نہیں کرتی ہوں، میں حقیقت کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ تو پھر اس حقیقت کو بھی قبول کر لو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی باہر نانی جان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر نانی کی گود میں رکھ لیا تھا۔ جب بھی کوئی ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو 5-6 مسئلے اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ فکر مت کرو، ٹھیک وقت آئے گا تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ اپنے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو، خود کو ریلیکس کرو۔ انہوں نے پیار سے اپنی نواسی کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں، جو کہ انہیں بے حد عزیز تھی۔ جب کشمالہ بیگم کو پتہ چلا تھا کہ سکینہ نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری ہے تو ان کے بچے کچے شکوے بھی دور ہو گئے تھے۔ بلال بھی زیادہ عرصے تک ان سے ناراض نہ رہ پایا، اس نے بھی سکینہ بیگم کو معاف کر دیا، لیکن اس کے اور زمر کے درمیان ابھی بھی ایک اندیکھی سی دیوار موجود تھی۔ وہ اسے کھچا کھچا سا رہتا تھا اور یہ بات اب زمر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اب وہ ناراض تھا جبکہ زمر اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس دن سکینہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، ورنہ وہی اپنے بھتیجے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی۔ پھپھو کہاں پر ہیں؟ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے غصے سے ناشتہ بلال کے سامنے پٹکا۔ اس طرح سے رکھو گی تم، ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا۔ بے شک نہ کھائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ اگر تمہیں پرواہ نہ ہوتی تو صبح صبح اٹھ کر میرے لیے اتنی محنت نہ کرتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ تمہیں میری پرواہ ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جب تم میری فکر کرتی ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے مجھ پر جو احسان کیے تھے بس انہی کا ہی بدلہ چکا رہی ہوں۔ وہ نگاہیں چراتی ہوئی وہاں سے جا نہیں لگی کہ بلال نے اسے پکڑ کر پھر سے اپنے نزدیک کر لیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کو بلند کیا تو وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، مجھے دیکھ کر یوں رخ پھیر لیتے ہیں جیسے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس دن جب میرے بابا کا انتقال ہوا تھا مجھے آپ کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں آج بھی اس پر شرمندہ ہوں، لیکن آپ بھی تو مجھے مسلسل اسی چیز کی سزا دے رہے ہیں۔ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں؟ یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر بلال کے کندھے پر رکھ لیا۔ اس کے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی کہ ابھی ان دونوں کے درمیان کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے وہ شخص اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جتنی بھی تکلیفیں دی ہیں میں ان سب کا مداوع کر لوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایسی زندگی جس میں صرف اور صرف خوشیاں ہوں۔ میں نفرتوں کو، غلط فہمیوں کو دور کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میں بلال شاہ آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں زمر سے عشق کر بیٹھا ہوں، اور زمر کے بغیر میری زندگی کا حصول ممکن نہیں۔ زمر کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا پسندیدہ انسان اسے اظہار محبت کر رہا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فارغ ہوا تو زمر نے فوراً سے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، وہ بھی اس کے دھڑکنوں کی آواز سن سکتا تھا۔
میں نے دادی جان سے ہم دونوں کے نکاح کی بات کی ہے۔ اگلے ہی ہفتے ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو آپ نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہوئی پھر سے اسے نخرے دکھانے لگی تھی۔ اس کی اس ادا پر وہ مسکرا دیا۔ میڈم صاحبہ، آپ سوچنے میں کتنا وقت لیں گی؟ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اب آپ نے مجھے دوبارہ ٹارچر کرنے کی یا ٹینشن دینے کی کوشش کی تو میں اس نکاح کو کینسل کر دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتی ہوئی فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اور میڈم صاحبہ، کہاں پر جا رہی ہو؟ میرا ناشتہ؟ اب میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ وہ ہوا میں ہاتھ ہلاتی ہوئی اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی کہ وہ یہ کام جس چیز کے لیے کر رہی تھی وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا اور ٹیبل پر رکھے ہوئے سینڈوچ کی طرف بڑھ گیا جس پر آج اسے گزارا کرنا تھا۔ زمر اپنے کمرے میں اس کی اور اماں کی تصویر سینے سے لگائے مسکرا رہی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے اور وہ طمانیت سے مسکرا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔